ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اگر آپ حق کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ نے اس راستے پر چلنا شروع کیا، یہی کافی تھا، تو اسے مکمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا اختیار نہیں۔ ایسے شخص سے بات نہ کرو جو اٹل منافق ہو، کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ ان اندھیروں سے پرے، اس شب غم سے آگے ایک نئی صبح بھی ہے، شام علم سے آگے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشیاں چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان دنیا میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک قلم کار کے ہاتھ میں یہ فن ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی بنا پر پڑھنے والے پہ ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ ایک اچھی کتاب 1000 دوستوں کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ کچھ شامیں ایسے ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈوبا سورج تو اگلی صبح پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائے وہ پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحت کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی وجہ سے جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جاتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہو، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی کو اور نہ دوسروں کی زیادتی کو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوششیں اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو صرف اللہ دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں
کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر سبق دیتی ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ دنیا مجھ سے ناخوش ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کی پرواہ کے لیے مجھے وقت چاہیے، اور اتنا فضول وقت نہیں ہے میرے پاس۔ 5 سیکنڈ کے لیے مسکرانے سے اگر سیلفی اچھی بن جاتی ہے، تو اگر ہم زندگی میں مسکراتے رہنے کی عادت بنا لیں تو زندگی کتنی خوبصورت اور اچھی بن جائے گی۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ یا اللہ، مجھ پر اس قدر رحم فرما کہ تیرے سوا کسی کے رحم و کرم سے بے نیاز ہو جاؤں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ زندگی سکڑ رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فتنہ اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔